بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد. یہ بھی حروف مقطعات میں سے اس کی مراد اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. والقرآن ذکر، قسم ہے قرآن کی ذکر والا. بل الذین کفروا، بلکہ کافر لوگ فی عزت و شقاق، بڑے تکبر اور اختلاف میں پڑے ہیں. کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے، من قبل، ان سے پہلے، من قرن، سنگتوں کو، فنا تو وہ پکارتے رہ گئے، ولا تقین مناس، کہ اب چھوٹنے کا وقت نہیں ہے. واجبو، اور انہوں نے تعجب کیا اس بات پر، ان جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، جو انہی میں سے ہے. وقال الکافرون، کافر کہتے تھے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے جھوٹا. اجعل الآلہۃ، کیا اس نے سارے خداؤں کو میں بنا دیا، الہا واحدا، ایک ہی خدا. یہ کہتے ہیں ایک ہی خدا، تو باقی خدا کدھر جائیں گے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب چیز ہے. وانطلق الملأ منهم، ان کے سردار چلے اور کہنے لگے، نمشوا، چلو، واصبروا علی آلہتکم، ڈٹے رہو اپنے خداؤں پر، یعنی خداؤں کو نہ چھوڑنا. ان ھذا لشیء یراد، یہ کوئی مطلب ہے اس کا، یعنی یہ جو ہمیں خدا چھڑاتا ہے کوئی خاص اس کا مطلب ہے. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بھذا، اس بات کو، فی الملۃ الآخرہ، کسی اور دین میں. ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اختلاق، مگر من گھڑت بات. انزل علیہ ذکر، کیا نازل ہو گیا اس پر ذکر، من بیننا، ہمارے درمیان. یعنی ہم اتنے بڑے بڑے راجے مہاراجے ہو کے ہم پر قرآن نہیں آیا، اس پر قرآن نازل ہونا تھا. بل ھم فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ میرے ذکر میں شک کرتے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ جب وہ چکھیں گے عذاب پھر ان کو سمجھ آئے گی. ام عندہم خزائن رحمت ربک، یا ان کے پاس تیری رب کی رحمت کے خزانے ہیں، العزیز الوہاب، جو غالب بخشش والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض، یا انہیں بادشاہی آسمان و زمین کی مل گئی، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، وہ سیڑھیوں سے چڑھ کے وہاں پہنچیں گے. جندم، یہ لشکر ہے، ما ہنالک مہزوم، جو شکست خوردہ ہے، من الاحزاب، بہت بڑے لشکروں سے. کذبت، چٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے، اور ذوالوطاد جو میخوں والا تھا. کیونکہ حضرت عاشیہ بیوی اس کی ایمان لے آئی تھی نا، تو ان کو ظالم نے لٹا کر بدن پر میخیں گاڑی تھی، تو اس لیے ذوالوطاد اس کا نام مشہور ہے. وثمودا، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو، قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو. واصحاب الایکہ، جھاڑیوں والوں نے شعیب علیہ السلام کو چٹلایا ہوا ہے. اولئک الاحزاب، یہ بھی لشکر، یہ بھی بڑے گروہ ہوئے. ان کلن، بے نہیں ہے یہ سب، الا کذب الرسل، مگر انہوں نے چٹلایا رسولوں کو. فحق عقاب، پھر ہماری سزا ثابت ہوئی، یعنی جب چٹلایا پھر عذاب آیا. وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کرتے یہ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک گرج کی. یہ چاہتے ہیں کہ گرج آئے کام ختم ہو. ما لها من فواق، جب وہ گرج آئے گی پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. قالوا، کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا قطنا، ہمیں جلدی دے ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے پہلے. اصبر علی ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے. واذکر عبدنا داؤد ذا الایید، میرے محبوب ذکر کیجئے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا جو ہاتھ والا تھا. ہاتھ والے سے مراد یہ ہے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. انہ اواب، وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا میری طرف، یعنی ہر وقت میرے ذکر میں لگے رہتے. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے پہاڑ قابو میں کر دیے، ماؤس کے، یسبحنا، جو تسبیح کہتے تھے، بالعشی والاشراق، شام اور صبح. یعنی جب داؤد علیہ السلام ذکر کرتے تھے نا جنگل میں جا کے، تو سب پہاڑ بھی ذکر میں ساتھ شامل ہو جاتے. وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے، وہ بھی ذکر کرتے.
کل لہ اواب، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ وشددنا ملکہ، ہم نے مضبوط کیا ان کے ملک کو۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے انہیں حکمت عطا کی تھی۔ وفصل الخطاب، اور کشادہ بولنا، یعنی فصاحت سے بات کرتے تھے۔ حل اتاک، کیا آئی ہے تیرے پاس نبأ الخصم، جھگڑے کی بات، اذ تصوروا المحراب، جب انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دیوار پھاندی۔ ہوا یہ کہ داؤد علیہ السلام کا ایک غلام تھا، تو وہ اس کو جہاد پر آپ نے بھیجا، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ اگر وہاں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو اس کی بیوی سے میں نکاح کر لوں گا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال آیا۔ تو یہ دیوار پھاندنے والے دو فرشتے تھے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، 99 بیویاں تھیں ان کی۔ شاید اس وقت بیوی ایک بیوی جو ہے برا نہیں مناتی ہوگی، ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں 99 بیویاں تھیں، تو یہ خیال آیا کہ اگر یہ بھی وہاں شہید ہو گیا تو اس کی بیوی بھی میں اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ ہو سکتا ہے پیغمبر کے بارے میں ہم غلط نہیں سوچتے، لیکن یہ ہوگا کہ اس بیچاری کا پیچھے انتظام نہیں ہوگا، چلو نکاح میں لے لیں گے۔ تو دو فرشتے ان کے دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے۔ اذ دخلوا، جب داخل ہوئے، علی داؤد، داؤد علیہ السلام پر، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ اچانک دروازے سے نہیں آئے، اوپر سے چھلانگ لگا کے آئے، تو ظاہر ہے ڈاکوؤں کا کام ہوتا ہے نا اس طرح چھلانگ لگانا، تو انہوں نے سمجھا کوئی ڈاکو وغیرہ آ گئے ہیں، تو قالوا لا تخف، وہ فرشتے کہنے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جناب، صرف بات یہ ہے خصمان ہیں، ہم دو مخالف ہیں، ہمارا ہو گیا جھگڑا، بغا بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے، فاحکم بیننا، فیصلہ کیجیے ہمارے درمیان بالحق کے، ٹھیک ٹھیک صحیح سب فیصلہ کر دیں، اور ولا تشتت، اور حق کے برخلاف بھی نہیں کرنا، بالکل فیصلہ ٹھیک کرنا ہے، وحدنا، اور ہماری رہنمائی کریں الی سواء الصراط، سیدھی راہ کی۔ اب انہیں نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں کون ہیں، انہوں نے تو یہ بتایا نا کہ ہم دو آدمی ہیں، ہمارا جھگڑا تھا، تو جھگڑا چکانے کے لیے آپ کے پاس آ گئے۔ تو فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ ایک کہنے لگے جناب ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجتن، اس کی 99 بھیڑیں ہیں، ولی ناجتن واحدہ، میری ایک ہی بھیڑ ہے، فقالا، یہ کہتا ہے اکفلنیھا، یہ میرے حوالے کر، لیکن وعدنی فی الخطاب، اور بات میں غصے سے مجھے کہا میرے حوالے کر یہ اپنی بھیڑ بھی، تو پہلے اس کی 99 ہیں بھیڑیں اور میرے والی بھی زبردستی چھینتا ہے، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کثیرن، ابھی آپ کو ذہن میں وہ بات نہیں آئی جو آپ کے ذہن میں وہ مسئلہ، ابھی وہ جھگڑے کے بارے میں ذہن میں ہے کہ ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے بات ان کی سنی تو فرمایا قال لقد ظلمک، فرمایا اوئے تو زیادتی کر رہا ہے، بسوال ناجتک الی نیاجی، کہ اس بیچارے کی ایک ہی بھیڑ ہے، اس کی بھیڑ اپنی بھیڑوں میں ملا کے تو بڑا ظلم کر رہا ہے، بڑا عجیب آدمی ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، اس کی ایک ہی ہے تو رہنے دے اس کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، اور بہت سارے اس طرح ملانے والے جو ہے نا، لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وہ بعض پر بغاوت کرتے رہتے ہیں، یعنی جس کا مال زیادہ ہوتا ہے وہ اپنا مال اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے، تو عجیب آدمی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ایسا نہیں کرتے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن ایسے بہت کم ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے نا وہ فرشتے کہنے اچھا بس ٹھیک ہے جناب، مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے السلام علیکم، وہ چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام سوچنے لگے یہ چکر کیا ہے، آپ کو فوراً ظن داؤد ان ما فتنہ، داؤد علیہ السلام نے اس وقت یقین کر لیا کہ یہ میرا امتحان ہوا ہے،
یہ تھے فرشتے اور آئے ہیں میرے ذہن میں جو خیال آیا تھا اس وجہ سے اور مجھے وہ بات کہہ گئے. یہاں بہت سارے لوگ پھسل گئے مثلا مودودی صاحب یا دیگر حضرات نے داؤد علیہ السلام پر غلط جملے استعمال کیے. تو بہرحال پیغمبر ہوتا ہے، بہت عظمت اور شان کا مالک ہوتا ہے. کوئی ایسا آپ بھی ذہن میں ایسا جملہ نہ لانا کہ جس سے ایمان ضائع ہو جائے. فاستغفر ربہ، فوراً اللہ سے بخشش مانگی، یا اللہ مجھ سے وہ خیال جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، میں بخشش مانگتا ہوں. وخر راکعا، اور رکوع میں گر گئے. واناب، اور رب کی طرف رجوع کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. جو حضرات مسجد کے اندر ہیں یا یہ تلاوت سن رہے ہیں ان سب پر سجدہ لازم ہو گیا ہے، اور ختم پر انشاءاللہ سب مل کے کریں گے. اگر کسی نے جلدی جانا ہو تو وہ سجدہ کر جائے. فغفرنا له ذلك، ہم نے انہیں بخش دیا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، بے شک ان کا ہمارے ہاں لزلفیٰ بڑا قرب ہے، بحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے. یا داؤد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے داؤد انا جعلناک، بے شک ہم نے تجھے بنایا خلیفتاً، اپنا نائب، فی الارض، زمین میں. فاحکم، فیصلے کیجئے، بین الناس، درمیان لوگوں کے، بالحق، حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات کی پیروی مت کیجیے. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ تجھے گمراہ کر دیں گے سیدھے راہ سے. یعنی خواہشات آدمی کو غلط راستے پر لے دیں. یہ بھی اگرچہ کہا ان کو ہے، حقیقتاً ہمیں سنایا ہے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. بما نسوا، جو وہ بھول گئے، یوم الحساب، قیامت کے دن کو. وما خلقنا السماء والارض، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان و زمین کو. وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، باطلا، بیکار. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من النار، آگ میں. ہم نجعل الذین آمنوا، یا ہم کریں گے ان کو جنہوں نے ایمان لایا. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کالمفسدین فی الارض، جیسے فساد کرنے والے ہیں زمین میں. یعنی مصلح اور مفسد ایک پاؤ نہیں ہوں گے قیامت میں. جو نیک عمل کر کے آئے ہیں ان کو اعلیٰ درجہ دیں گے، اور جو فساد کر کے آئیں گے ان کو سزا دیں گے. ہم نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں کی طرح کر دیں گے. کتاب، یہ قرآن کتاب ہے. انزلنا، ہم نے اسے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف. مبارک، بڑی برکت والی ہے. لیدبروا آیاتی، تاکہ خوب غور و فکر کرو اس کی آیاتوں میں. ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں. ووهبنا لداؤد سلیمان، ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا دیا. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہوا. انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. اذ عرض علیہ، جب پیش کیے گئے ان پر، بالعشی صافنات الجیاد، پچھلے پیر شاندار گھوڑے. فقال، فرمایا انی احببت حب الخیر، میں نیک کام کے لیے ان سے محبت کرتا ہوں. یعنی جہاد کے لیے پال کے رکھے ہوئے ہیں، اور جہاد کے لیے مجھے یہ بڑے پیارے لگتے ہیں. ہم ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے. حتی توارت بالحجاب، ان کو دوڑایا اور وہ پردے کے پیچھے چلے گئے، یعنی کافی دور نکل گئے. فرمایا ردوا علیہ، انہیں واپس لاؤ. فتافقا مسکم بالسوق واللعنات، آپ نے ان کے پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرا. یعنی پسینہ آیا ہوا تھا نا، تو محبت بہت زیادہ تھی گھوڑوں سے، تو ان کی پیٹھوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر کے ان کا پسینہ دیکھا کہ کتنا نکلا ہے. بعض لوگ یہاں بھی غلطی کر گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس محبت میں سلیمان علیہ السلام کی نماز رہ گئی تھی، تو ان کو غصہ آ گیا اور انہوں نے جانوروں کو قتل کر دیا. غصہ آئے تو بندہ اس طرح کرتا ہے، دوسری چیزوں کو مارتا ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ بھی کبھی دھیان نہیں کرنا. تفسیروں میں لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے امتحان لیا سلیمان علیہ السلام کا. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈالا ہم نے ان کی کرسی پر ایک جسم. ایک دن سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، ان کی 100 بیویاں تھیں. انہوں نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں
انشاءاللہ اب جو ہے نا 100 بچہ پیدا کروں گا، اور سارے انشاءاللہ نہیں کہا، انہوں نے کہا میں 100 بچہ پیدا کروں گا سارے مجاہد ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا، تو کسی کا بچہ نہ ہوا، ایک کا بچہ ہوا، وہ بھی اپاہج تھا، تو وہ ایک جسم تھا جس کو آپ کے سامنے کرسی پر رکھا گیا۔ فرمایا سمانا، پھر رجوع کیا، قال فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی ملکن، مجھے عطا فرما وہ ملک لا ینبغی لأحد، جو کسی ایک کے لیے مناسب نہ ہو، من بعدی، میرے بعد، یعنی پوری دنیا کی حکومت اور ہر چیز پر حکومت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بخشش کرنے والا ہے، فسخرنا له الریح، پھر ہم نے ہوا بھی ان کے قابو میں کر دی، تجری بامری، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، رخان، بڑی نرمی سے، خیر سوتا جہاں وہ چاہتے، والشیاطین، اور شیطان، کل بناء وغواص، بڑے معمار اور بڑے غوطہ خور، یعنی جن غوطے مار کے سمندر کی تہوں سے موتی نکال لیتے تھے اور بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، وآخرین، کچھ اور بھی ہیں، مقررین، جو جکڑے جاتے فی الاسواد، زنجیروں میں، یعنی جو شرارت کرتا زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا تھی، فمنن، احسان کر، اور ہم سے کیا روک رکھ، بغیر حساب کے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا، بے شک ان کا بھی ہمارے ہاں، لزلفیٰ، بڑا مقام قرب ہے، وحسن مآب، بہترین ٹھکانہ ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے پیارے پیغمبر ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے بندے ہوئے، تو بادشاہ بھی کچھ عرصہ رہے اور مال و دولت بھی بے حساب تھا، اولاد بھی کافی تھی، تو ایک دن شیطان کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایوب تیری عبادت اس لیے بہت زیادہ کرتا ہے، ہر وقت عبادت میں، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے، نہ کمانے کی، نہ لانے کی، نہ دینے کی، نوکر ہیں، سب کچھ کمائی ہو رہی ہے، تو اس نے نفل ہی پڑھنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے خبیث، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا نا، پھر بھی میری عبادت نہیں چھوڑے گا۔ کہنے لگا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں آزما لے، جو تو کرنا ہے کر لے۔ اس نے کیا کیا کہ جتنا اولاد تھی نا، وہ ایک جگہ بیٹھی میٹنگ کر رہی تھی، اس نے پورا چھت گرا دیا، سارے مر گئے، سب فوت ہو گئے۔ تو آ کے دیکھے تو وہ نفل پڑھ رہے، کہا تو نفل پڑھ رہے، تیری اولاد تو ساری ختم ہوگی۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا کہا پھر نفلوں میں لگ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کمال ہے، میں نے تو سمجھا کہ یہ تو بالکل سب کچھ چھوڑ کے بھاگے گا اور اولاد کے پیچھے جائے گا، تو اس کو تو پتہ ہی کو نہیں ہے جیسے۔ پھر جتنی جگہ مال تھا وہ سارا تباہ کیا، تمام چیزیں ختم کرائیں، آ کے کہتا کہ تمہارا مال ختم ہو گیا، فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر نفلوں میں لگ جاتے عبادت۔ تو کہنے لگا واقعی بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ٹھیک فرمایا کہ یہ تو اس کو تو پھر پرواہ ہی نہیں ہے، مال ہونا نہ ہونا، اس کے لیے ایک انا للہ پڑتا ہے، پھر نماز شروع کرنا۔ پھر اس خبیث نے آپ کے ناک میں پھونک ماری، کیونکہ یہ خبیث زہریلا ہے، تو اس زہر کی اثر جو اندر پڑی تو آپ کا سارا بدن جو ہے نا وہ پھوڑے پھوڑے اور جسم کے اندر سے وہ خرابی پیدا ہوئی، سارے جسم میں خارش شروع ہوگی۔ اب یہ نوبت آگے کہ شہر والے جو پہلے انتظار کرتے تھے کبھی داؤد علیہ السلام ملاقات ہی کا ٹائم دے دیں، اب انہوں نے شہر سے اٹھا کے جنگل میں جا چھوڑا کہ یہ بیماری اور کسی کو نہ لگ جائے۔ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ایک بیوی ساتھ رہ گئی، باقی سب ختم۔ اور اس حالت میں 7 سال گزر گئے۔ 7 سال کے بعد بیوی کہنے لگی کہ آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، دعا تو کریں اللہ تعالیٰ کرم کر دے، یہ پریشانی کو کافی لمبا عرصہ ہو گیا۔ آپ نے پوچھا بادشاہی کتنا عرصہ کی ہے؟ انہوں نے فرمایا 80 سال۔ فرمایا اب یوں بھی 80 سال گزریں گے نا، پھر دعا کریں گے، یعنی مزے 80 سال کر لیا تو اب پریشانی 7 سال میں ہی ختم کرا لیں، اسی طرح اب 80 سال گزرنے دیں پھر دعا کریں گے۔ تو ایک دن اہلیت سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کو غصہ آ گیا،
آپ نے فرمایا جا تو بھی چلی جا، اور خبردار ادھر ہے، اور یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا تجھے 100 ڈنڈا ماروں گا۔ وہ بھی چلی گئی۔ اب بالکل اکیلے رہ گئے۔ اس وقت فرمائے نادا، جب پکارا ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان، اے میرے رب شیطان نے مجھے مس کر دیا ہے، بنصب و عذاب، تکلیف اور دکھ میں۔ اللہ کریم نے فرمایا اور کچھ برجلک، اے میرے پیارے پیغمبر اپنے پاؤں کو رگڑ، جس جگہ پاؤں ہے نا اس جگہ پاؤں مار، تو پاؤں مارتے ہی پانی کا چشمہ نکل آیا نیچے۔ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پانی پی بھی اور اس سے نہا بھی، نہانے سے باہر کی بیماریاں چلی جائیں گی اور پینے سے اندر کی بیماریاں چلی جائیں گی۔ اب جب نہا لیا اور دیکھا تو 16 سال کے نوجوان ہو گئے، 100 سال سے مڑ کے پھر 16 سال کے ہو گئے۔ وہ مائی صاحب گئی نا میل بھر 2 میل آگے، ان کو خیال آیا کہ چلو وہ تو بیمار آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، کمزور تھے، تو مجھے تو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، تو مجھے ان کی خدمت تو کرنی چاہیے، چلو جو کچھ ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ واپس آئی۔ اب ایوب علیہ السلام وہ بوڑھے تو نہیں رہے، اب بچے بن گئے، دیکھتے بچہ تھے بابا ایک پہ ایسی آپ ہنس پڑے، فرمایا وہ میں ہی ہوں۔ وہ تو اس طرح ان کی حالت تھی، فرمایا میں ہی ہوں، یہ میں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یہاں چشمہ نکلا ہے، اس سے میں نے نہایا بھی ہے، اس سے میں نے پیا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری بیماری بھی دور کر دیا اور بڑھاپا ختم کر کے پھر جوانی بھی دے دیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے پھر آسمان سے سونے کی کچھ چڑیا کی طرح چیزیں گری نا، تو ایوب علیہ السلام سمیٹنے لگ گیا، ڈھیروں کے ڈھیر لگ گیا سونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایوب ابھی رج نہیں گیا، اتنا جمع کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ مجھے تو ایک بھی نہیں چاہیے، میں تو تیری رحمت سمجھ کے جمع کر رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے ہوتے تو میں پہلے بھی اس مال و دولت پر ہوتا۔ فرمایا بابا ابنا لہو، ہم نے ان کو خاندان، پھر اسی طرح پھر بادشاہی ہوئی، پھر اسی طرح خاندان ہوا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو نے، لیکن اس میں ذرا صبر کرنا پڑتا ہے۔ ہم دوسرے دن ہی ذرا تکلیف آئے تو پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں بیماریاں جان ہی نہیں چھوڑتی۔ قیامت کے دن جو لوگ بیماریوں کے بہانے ڈال کے نہ کہیں گے کہ یا اللہ اس لیے نماز نہیں پڑھ سکے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، فرمایا اس سے زیادہ بیمار تھے، کوئی بھی تکلیف ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے زیادہ تجھے تکلیف ہو گئی تھی۔ فرمایا ہم نے ان کو بخشا ان کا پھر خاندان، وَمِثْلَ مَعَهُمْ، اتنا اور بھی، رحمتم منا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوئی ہے، وذکرہ اور نصیحت ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، یعنی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی تکلیف آ جائے صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اب ایوب علیہ السلام سوچنے لگے میں نے قسم کھائی تھی کہ 100 ڈنڈا ماروں گا، اس بیچاری کو 100 ڈنڈا کیا 4 ڈنڈے لگے تو اس کا تو خیر نہیں ہے، تو مر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترتیب ہم بتا دیتے ہیں، وَخُذْ بِيَدِكَ، پکڑ اپنے ہاتھ میں، دِغْسًا، ایک جھاڑو لے لینا جس میں 100 تنکا ہو، فَاضْرِب بِهِ، مار اس کو، وَلَا تَخْنَسْ، اور ہانش بھی نہیں ہوگا، یعنی اب تیری قسم ہم یوں پوری کر دیتے ہیں کہ ہانش بھی نہ ہو اور قسم بھی پوری ہو جائے۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اسے صبر والا پایا، نعم العبد، کتنا ہی اچھا بندہ ہوا ہے، انہ اواب، وہ بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ واذکر عبادنا ابراہیم، ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے، ہمارے بندوں کا ذکر کرو، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولی الایدی والابصار، کچھ ایسے ہیں جو قدرت وال طاقت والے تھے اور کچھ ایسے جو بصیرت والے تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے خالص کر رکھا ان کے لیے، بخالصۃ، خالص ذکر الدار، یاد والا گھر، یعنی خانہ کعبہ۔ وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ عندنا ہمارے یہاں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بڑے نیک لوگ چنے ہوئے تھے۔ واذکر اسماعیل،
میرے محبوب یاد کرو اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو، کل من الاخیار، یہ سب نیک ہوئے، ھذا ذکر، یہ سارا ذکر ہے ان کا، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے لحسن مآب، بڑا اعلیٰ ٹھکانہ ہے، جنات عدن، جنت عدن ہے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے لیے دروازے کھلے ہیں، متقین فیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، یدعون فیہا بفاکہۃ، جس میں وہ پھل جو چاہیں گے ملے گا، کثیرۃ بے حساب، وشراب، اور پینا ہر طرح کا، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی اطراب، جو اپنے خاوندوں کے پاس بیٹھیں گی، ھذا ما توعدون، یا اطراب کے معنی جوان بھی ہے، یعنی وہ باہمت ہوں گی، ھذا ما توعدون، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، لیوم الحساب، حساب والے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن تمہیں یہ سب چیزیں ملنے والی ہیں۔ صدق اللہ الرحیم۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، پیچھے جنت کا بیان چلا آ رہا ہے، فرمایا کہ یہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جو کچھ عطا فرمائے گا، فرمایا یہ ہماری طرف سے رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جتنے ثلاثہ لکھے ہیں نا، آیت نمبر 53 53 پھر تو ہمیں سار میں 10 روپے میں کر دے ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہماری روزی ہے جو ختم نہیں ہونے والی، ھذا یہ، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، بے شک سرکش لوگوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کون سا؟ جہنم، جہنم ہے، یصلونھا، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المہاد، بہت برا بچھونا ہے، ھذا یہ، فلیذوقوا، چکھو اس کو، حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے، وغساق، اور پیپ ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور بھی کئی شکل کے جوڑے ہیں، ھذا فوج مقتحم، یہ فوج ہے جو تنتی جا رہی ہے، معکم، تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، جن کے لیے کوئی کشادگی نہیں ہے، انہم صالوا النار، یہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، بل انتم، بلکہ تم بھی وہ ہو، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے بھی کوئی کشادہ جگہ نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا، تم پہلے ہمارے آگے آگے تھے، یعنی تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم پہلے تھے ہم بعد میں ہوئے، فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا، کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا، جس نے ہم سے پہلے یہ غلط کام کیے ہیں، ہم تو ان کو دیکھ کر کرتے رہے نا، پہلے جو کر گئے ہیں، فزد ہو، زیادہ کر ان کا عذاباً، عذاب، ضعفاً، دگنا، فی النار، آگ میں، یعنی ان کو کئی گنا زیادہ عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم بھی گمراہ ہوئے۔ وقالو، کہیں گے، ما لنا، کیا ہو گیا، میں لا نرا، نہیں دیکھتے، رجالن، ان مردوں کو، کننا نعد من، ہم شمار کرتے تھے ان کو، من الاشرار، برے، یعنی غریب غریب نیک لوگ جو تھے نا، ان کو وہ کہتے تھے بیکار لوگ ہیں، یہ کٹیا لوگ ہیں، یہ تکلوس ہیں، غریبوں کو اور نیک لوگوں کو تو کہتے تھے جہنم میں ان کو دیکھیں گے، وہ کدھر گئے؟ اتخذناہم سخریا، جن سے ہم ٹٹھے مذاق کیا کرتے تھے، ہم زاغت، یا پھر گئی ان سے الابصار، آنکھیں، یعنی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہے وہ، ان ذالک لحق، یہ بے شک سچی بات ہے، تخاصم اہل النار، جہنمی آپس میں جھگڑا کریں گے، قل، فرما دیجئے، انما انا منذر، سوائے کہ نہیں میں ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الواحد القہار، وہ اکیلا زبردست ہے،
رب السماوات والارض، رب آسمان و زمین کا، وما بینہما جو ان کے درمیان ہے، العزیز الغفار جو بڑا عزت والا بخشنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے ہوا نبأ، وہ خبر ہے عظیم بہت بڑی، انتم مانو موردون، تم اسے منہ پھیرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم، نہیں ہے میرے لیے کوئی علم بالملأ الاعلی، ملأ اعلی کے بارے میں، یختصمون جب وہ جھگڑتے ہیں، یوحا نہیں بھی وحی کی جا رہی، الیہ میری طرف، الا مگر صرف اس بات کی، انما کہ میں آنا نذیر مبین ڈرانے والا ہوں کھلا۔ بس اذ قال ربک، جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکہ فرشتوں سے، انی بے شک میں خالق بنانے والا ہوں، بشرن ایک انسان، من طین مٹی کا، فرشتوں سے مشورتن کا، فاذا سویت جب میں اسے مکمل کر لوں، ونفخت فیہ من روحی اس میں اپنا روح پھونک دوں، فقعوا گر جاؤ لہو اس کے سامنے، ساجدین سجدہ کرنے والے، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون سجدہ کیا فرشتوں سب نے اکٹھا، الا ابلیس مگر شیطان نے، استکبر تکبر کیا، وکان ہو گیا من الکافرین کافروں سے۔ قال فرمایا یا ابلیس اے شیطان، ما منعک کس نے تجھے روکا، ان تسجد کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میرے ہاتھوں کا تو نے نہیں دیکھا ہے اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرتا تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین یا ہے سرکشوں میں سے۔ قال کہنے لگا انا میں خیر میں بہتر ہوں منہ اس سے، خلقتنی من نار تو نے مجھے آگ سے بنایا، یعنی آگ اوپر رہتی ہے لہذا میں ایسے بہتر ہوں، وَخَلَقْتَهُ اور تو نے اس کو بنایا من طین مٹی سے، مٹی نیچے رہتی ہے لہذا وہ مجھ سے کٹ ہے۔ قال فرمایا فخرج دفع ہو جا منا یہاں سے، فإنک بے شک تو رجیم مردود ہے، وإن اور بے شک علیک تجھ پر لعنتی میری لعنت ہے، الی یوم الدین قیامت تک۔ قال کہنے لگا رب اے میرے رب، فانذرنی مجھے مہلت عطا فرما، الی یوم یبعثون قیامت تک۔ قال اللہ کریم نے فرمایا فإنک من المنذرین تو مہلت دی ہوں میں سے، جا تجھے مہلت ہے جو کر سکتا ہے کر، لیکن قیامت تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم ایک وقت مقرر تک، یعنی تو قیامت سے تھوڑا پہلے کلمہ پڑھ لے تو لہذا بہتر یہ ہے کہ تجھے بتا نہیں دیا، وہ ہمیں پتہ ہے۔ قال فبعزتک کہنے لگا تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یعنی کوئی بندہ نہ جنت کی طرف میں نہیں جانے دوں، پوری کوشش کریں، الا عبادک منہم المخلصین مگر تیرے وہ بندے جو خالص ہوں گے، کوئی وردیاں ہوتی لہتریاں کوئی ایک اد ہو تو۔ قال فالحق والحق اقول فرمایا کہ حق یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، لأملأن میں بھروں گا جہنم جہنم من کا تجھ سے بھی، وممن تبعک اور تیرے تابعداروں سے، منہم اجمعین ان میں سے سب سے، یعنی تو بھی زور لگا نا پھر جنت بھی جہنم بھی تو بھرنی ہے نا، وہ اس کو پڑھ لیں گے۔ قل میرے محبوب فرما دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجر، وما انا من المتکلفین نہ میں بناوٹ بنانے والوں میں سے ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین نہیں ہے مگر نصیحت جان والوں کے لیے، وَلَا تَعْلَمُنَّ اور تم جان لوگے نبأہ خبر کو بعد حین کچھ عرصے بعد، کچھ وقت بعد تمہیں پتہ چل جائے گا۔